बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर से। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। लिज ट्रस 6 हफ्ते वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रही। उन्होंने बोरिस जॉनसन की जगह वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला था। और ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, लिज ट्रस ने बोरिस जॉनसन के बाद ओहदा संभाला था, लेकिन तकरीबन 6 हफ्ते ही वज़ारत उज़्मा के मनसब पर वो फाइज रहे। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असद मलिक से। असद मलिक, वजह क्या बनी, इतनी कम मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म वो रही हैं? जी बिल्कुल, 45 दिनों का ये सफर था वज़ारत उज़्मा का, जो आज खत्म हो गया। मुस्ताफ़ी हो गई हैं लिज ट्रस और बादशाह चार्ल्स सोइम को बाकायदा तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से आगाह कर दिया गया है। वजह क्या बनी? वजह बनी मुआशी पॉलिसी, और उनके चांसलर को उन्होंने चंद दिन पहले ही स्ट्राइक किया और उसके बाद से मईशत के संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन की जंग और उसके बाद बढ़ती महंगाई और इंटरेस्ट रेट में शरह सूद में बरतानिया में इंतहाई खतरनाक हद तक इजाफा, ये थी वो पॉलिसीज जिससे मईशत जो थी बरतानिया की वो हिलकर रह गई थी और संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब लिज ट्रस पर बढ़ता हुआ ये दबाव था कि उन्होंने आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे कबल पार्टी पॉलिसियों और कंजर्वेटिव पार्टी की अंदरूनी जो सूरत थी, उससे पहले होम सेक्रेटरी ने भी गुज़िश्ता रोज मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। दबाव था पार्लियामेंटेरियन की जानिब से, कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से, और आज बड़ा फैसला आया। लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े असद ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड अब्दुल वाजिद साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल वाजिद साहब वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि सिर्फ मुआशी सूरत हाल, मुआशी अबतरी ही वजह बनी कि कम से कम मुद्दत तक रही लिज ट्रस और वज़ारत उज़्मा उन्होंने छोड़ दी, या फिर पार्टी के अंदर भी कोई इख्तलाफात का सामना था उनको? देखें, 44 डेज 44 दिन बाद ये प्राइम मिनिस्टर की हदमशी होगी, प्रेमियरशिप खत्म होगी, ये तो प्रेसिडेंट है। इनकी पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी में इस यूनिटी है, इस लॉयल्टी है, और बहुत ज्यादा करना है, कैसे करना है, क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अभी ये गवर्नमेंट को काम नहीं कर रही, डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है। और ये ऐसे कह सकते हैं कि वो पीएम के ऑफिस में कुछ, तो उसका जाना वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था। अच्छा, अब तो खैर उन्होंने ऐलान कर दिया है। आप क्या देखते हैं उनकी जगह मुतबादल उम्मीदवार कौन हो सकता है? क्योंकि बोरिस जॉनसन के बाद मुख्तलिफ जो नाम लिए गए थे, लिज ट्रस का नाम नुमायां था। अब उनके मुतबादल के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? देखिए, ये तो बहुत ही रो न्यूज है, बहुत ही अभी भी ताज़ा तरीन खबर है। लेकिन ऋषि सुनक का भी नाम आ रहा है लिज ट्रस के बाद, उसने सेकंड पोजीशन ली है। लेकिन पार्टी को ऐसा बंदा चाहिए या बंदी चाहिए कि वो जो तमाम पार्टी को यूनिफाई कर दे। तो 2-4 नाम अभी सामने आएंगे। एक तो इंटरेस्टिंग दिलचस्प खबर यही है कि जेरेमी हंट ने अपना नाम कैंसिल कर दिया, वो ज़ाहिर चांसलर के रोल में काम करेगा। दूसरी ये तो होगा कि एक बेन वॉलिस जो हमारा यूके का वो है डिफेंस सेक्रेटरी, उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थी जिसने अच्छी कारकर्दगी परफॉर्मेंस दी थी, वो बेनी मोर्डेंट है जो लीडर ऑफ द हाउस है। तो ये तो लाजमी है, इनके नाम तो आएंगे। लेकिन मसला ये है कि 1 हफ्ते में इन्होंने डिसाइड करना है, यानी बहुत ही कम वक्त में 1 वीक में इन्होंने पूरा प्रोसेस मुकम्मल करना है। सही। लॉर्ड अब्दुल वाजिद साहब और हमारे नुमाइंदे असद मलिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में ब्रेक थ्रू। कुछ देर में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर तफसीली बातचीत होगी। तो एमक्यूएम पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में भी सामने रखे थे, और अब के साथ ब्रेक थ्रू होगा। कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की। ख़ास तौर पर जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एमक्यूएम में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, मुतालबात हैं उनके, और वो बारहा इसका इजहार भी करते रहे हैं। तो इसी पर तफसीली बातचीत होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ। ये अहम ब्रेक थ्रू है क्योंकि इंडिया दे चुकी है एमक्यूएम पाकिस्तान के अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो अब उसके बाद ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। सिंध, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और सिंध ही में एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तो इस पर पीपल्स पार्टी के साथ आज ये मुलाकात होगी। कुछ ही देर में
इस मुलाकात का इम्कान है, जिसमें आमिर खान, ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर बल्दियात सईद गनी और दीगर जो रहनुमा हैं वो इस मुलाकात का हिस्सा होंगे। माजी में भी जब जब इख्तलाफात रहे, तहफ़्फ़ुज़ात रहे MQM पाकिस्तान के, तो मुलाकातें होती रहीं और ब्रेक थ्रू होता रहा। तो अभी क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ जमाली, कितनी देर तक मुलाकात मुतवक्के है और काबिल ज़िक्र रहनुमा कौन होंगे इस मुलाकात में? जी देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम वफद बहादुराबाद जा रहा है और ये मुज़ाकरात करेगा MQM पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं से। बताया जा रहा है कि जिसमें आमिर खान, ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के वफद की क़यादत सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कर रहे हैं। टाइम तो हो गया है, लेकिन ये अभी तक मुलाकात शुरू हुई है और ये वक्त नहीं पहुंचा है। इसमें अहम जो उमूर हैं उनमें नया बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती कानून और बल्दियाती इलेक्शन, ये अहम उमूर हैं जिन पे इस वक्त को मुज़ाकरात करने हैं और किसी नतीजे पर पहुंचना है, ताकि सूबे में जो बल्दियाती इंतखाबात का 15 रोज के बाद फिर से एक शेड्यूल आ रहा है, ताकि इन बल्दियाती इंतखाबात पर इत्तेफाक हो सके। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को मुख्तलिफ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। MQM को वफाकी हुकूमत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और सूबाई हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जो वफाकी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ है, जबकि सूबाई हुकूमत ने खुद ही MQM से आज रब्ता किया है और अब ये वक्त मुलाकात करने जा रहा है। मुलाकात के लिए जा रहा है MQM के मरकज़ बहादुराबाद। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया आजिज़ जमाली। ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल देने की पेशकश कर दी। ईरानी सफ़ीर ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि ईरान की पाकिस्तान को पेट्रोल खरीदने की पेशकश बरकरार है। पाकिस्तान जब चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की तजारत कर सकता है। और इस एनर्जी के शोबे में जैसे गैस है और जैसे बिजली की जो बरामद की जा रही है ईरान से पाकिस्तान को, जो है इस सिलसिले में हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पे ये आमादगी है कि हम पाकिस्तान को ये प्रोडक्ट्स जो हैं और इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, तेल की जो है और पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ इस वक्त हम पाकिस्तान को तकरीबन 100 मेगावाट से ज़ायद बिजली जो है वो बरामद कर रहे हैं और हमारी तरफ से मज़ीद जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि मज़ीद बिजली जो है वो बरामद करने के जो है वो इंतज़ाम किए जाएँ। उसके लिए भी हम तैयार हैं। जो IP गैस पाइपलाइन है ईरान की, उसको क्योंकि हमने जितनी भी हमारी कमिटमेंट्स थी उनको हमने पूरा किया है और हम ये तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान की जानब से जो है इसके इंतज़ामात किए जाएँ, ईरान से वो पाकिस्तान को मिल सके। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान झूठा और मक्कार शख्स है। दूसरों को चोर और डाकू कहने से इमरान खान का मंजन बिकता था। नौजवान नस्ल इमरान खान के लॉन्ग मार्च का साथ ना दे। नौजवान नस्ल इमरान खान से कहे अपने बच्चों को भी लॉन्ग मार्च में लाए। सिंध में सैलाब से 786 अमवात हुई। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को घर बनाने के लिए पैसे देगी। मास्क इसका उतरेगा और लोगों को पता चलेगा कि इस जैसा मुनाफिक, झूठा, मक्कार शख्स पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं आया होगा। तो वही शख्स जो सब पे इल्जाम लगाता है चोर डाकुओं के, वही शख्स जो हर इंसान को उसका सिर्फ मैं वो उर्दू में टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं, उसका मंजन इस पे बिकता था कि दूसरों को चोर और डाकू कहो और अपनी पॉपुलरिटी बनाओ और लोगों में ये इंप्रेशन दो कि जी मैं एक पाक साफ फरिश्ता हूं, बाकी मेरे सारे मुखालफिन जो हैं वो चोर और डाकू हैं। तो फिर मैं कहूंगा कि कौम के नौजवानों को इस्तेमाल ना करे ये शख्स। अगर 1% हया शर्म है तो अपने बच्चों को बुलाए। जो भी जैसे हमने पहले कहा कि सिंध में इस वक्त इस सैलाब से 786 अमवात हुई हैं। 786 जो अमवात हुई हैं उसमें हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए जो है वो हर उस डिजीज़ ख़ानदान को जिसके घर में जानी नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। सिंध पीपल्स हाउसिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो फॉर्म की है और उसका काम होगा कि जितने भी मकानात गिर गए हैं या पार्शली डैमेज हुए हैं उनको हुकूमत पैसे देगी और वो घर बनाए जाएंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کی کمی اور وفاق سے عدم تعاون کا شکوہ۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ گندم کا کوئی بحران نہیں ہے، گندم کی جو کمی تھی وہ ہم نے امپورٹ کر لی ہے۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں اضافے کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، وفاق نہیں۔ 24 نیوز کے نمائندے اویس کیانی سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوئی گندم بحران نہیں ہے ملک میں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گندم میں ہم سیلف سفیشینٹ ہیں۔ کوئی ہمیں جو ضرورت تھی احتیاطی تدابیر کے تحت ہم نے امپورٹ بھی کر لی ہے اور ہمارے پاس سفیشینٹ سٹاکس موجود ہیں، اور ہم ہر صوبے سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جس کو جتنی ضرورت ہے، جتنی قلت ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے۔ کوئی گندم کا تو ایشو کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی گندم کہاں پر شارٹ فیل ہو رہی ہے، کس جگہ پر؟ ہمیں بتائیں کہ جی فلانی جگہ پر ڈیفیسٹ ایریاز ہیں ہمارے ویٹ کے، ہم ان کو پرسوئی سرپلس کر دیں۔ اور وہ جو لیٹر لکھ رہے ہیں 200 وہ تو میں اس کے اوپر تو میں کومنٹ نہیں کر سکتا، لیکن گندم شارٹ نہیں۔ اور سر بجائی کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیا صوبوں نے کے پی کے اور پنجاب نے اس سے دینے سے انکار کیا؟ اس کی کیا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، پہلے انہوں نے انکار کیا تھا، لیکن آج کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری پنجاب نے وہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے ایک ونڈو ڈھونڈ لی ہے اور ہم اس میں چپ ان کریں گے، اور کے پی کے والے جو ہے نا ان کو ہم 10,000 بیگز دے رہے ہیں، اور ان کا ایک ایشو ہے کہ ان کو باہر سے ڈونیشنز اتنی آ رہی ہیں کیونکہ ان کا ایریا بھی تھوڑا ہے ویٹ کا، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم آئل چیز میں آپ کی مدد لیں اپنا حصہ۔ کراچی میں 549 منشیات فروشوں کو پولیس سرپرستی حاصل ہونے کا انکشاف ہوا۔ اسپیشل برانچ پولیس نے فہرست تیار کر لی، اسی پر بات کریں گے۔ شاہزیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب، بتائے گا اس فہرست کے حوالے سے۔ جی بالکل، شہر قائد میں منظم منشیات فروش کتنے ہیں، اس حوالے سے جو ہے 24 نیوز میں اسپیشل برانچ پولیس کی جو مرتب کردہ فہرست ہے وہ حاصل کی ہے، جس کے مطابق شہر میں 1806 منشیات فروش مختلف علاقوں میں دھندا کرتے ہیں، جس میں سے 549 منشیات فروش ملزمان کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ساؤتھ زون میں 592، ایسٹ زون میں 525، جبکہ ویسٹ زون میں 679 منشیات فروش سرگرم ہے، جبکہ متعدد ملزمان گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ کچھ اب بھی جیل میں موجود ہیں، جبکہ پولیس رپورٹ کے مطابق منشیات فروش گینگز کا بڑا حصہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہے، اور اس وقت جو ہے انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق کراچی جو ہے منشیات فروشی کے حوالے سے ٹاپ 10 سٹیز میں جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہزیب آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف نوجوانوں کی ترقی کے اقدامات کا آغاز ہے یہ تقریب، جس کا افتتاح کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف پہنچے ہیں۔ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہاں کچھ دیر میں متوقع ہے کہ خطاب بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف۔ اسلام آباد میں یہ تقریب ہے جہاں پر کے اقدامات کا اجرا کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے۔ Thank you, sir, for honoring us by supporting our initiatives and inaugurating very key elements for our youth. Ladies and gentlemen, please now join me in welcoming our chief guest, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab, for his address on this very important occasion. Please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احسن اقبال صاحب، منسٹر پلاننگ، قابل احترام ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، ممبران قومی اسمبلی اور طلباء طالبات، اور ہمارے آنریبل ٹیچرز، پروفیسرز، وائس چانسلرز، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج جناب احسن اقبال صاحب نے یہ یوتھ پروگرام لانچ کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پاکستانی قوم کی خدمت کا دوبارہ آغاز کیا ہے، کیونکہ جس طرح بتایا گیا
کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی دور تھا جب اس ملک کے اندر نوجوان نسل کے لیے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے بہت ہی شاندار پروگرام ترتیب دیے گئے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور بڑی کامیابی سے ان پروگرامز کی تکمیل کی گئی. اس میں ایک پروگرام تھا جس کا نام پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا، اور اس پروگرام کی شاندار بات یہ تھی کہ صرف 7-8 سالوں میں تقریباً 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف صرف پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو جو ہائی اچیورز تھے لیکن ان کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو تھی وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ تعلیم کو جاری رکھ سکیں. ہزاروں بچے اور بچیاں ایسی تھیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا. ان کو اس پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ نے ایک چھتری کا کام دیا اور والد اور والدہ کا کام دیا. اسی طریقے سے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام تھا جس نے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو یعنی تکنیکی تعلیم دی، چاہے وہ ہوٹلیرنگ تھی، چاہے وہ اپنا کڑھائی کی وہ کام تھا، چاہے وہ ایک آرٹسٹ تھے، چاہے وہ موٹر میکینک تھے. اور یہ پروگرام اس نے بہت سے لاکھوں ہزاروں گھرانوں کو انہوں نے امپاور کیا. اسی طریقے سے ایک بہت شاندار پروگرام تھا لیپ ٹاپس پروگرام، جس کو چھو لو آسمان کے نام سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اور اسی زمانے میں اس پروگرام کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو رشوت دی جا رہی ہے خدا نخواستہ. آج آپ ماضی میں آپ جھانکیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں بچے اور بچیاں آج اپنے ایک باوقار طریقے سے وہ ریموٹ لنک کے ذریعے اپنے روزگار کما رہے ہیں، کوئی پروگرام بنا رہے ہیں، کئی فری لانسرز ہیں، اور اس طرح ایک شعور آیا معاشرے میں. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کو لیپ ٹاپس نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں ان کو، جس کے اوپر بہت شور مچایا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نوجوان بچوں اور بچیوں کہ اگر لیپ ٹاپ نہ دیتے تو کیا ان کے ہاتھوں میں بندوق دیتے خدا نہ خواستہ. مگر مجھے کہنے دیجئے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو ایک ایسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو الٹیمیٹلی ناکام ہوگی انشاءاللہ. کہ معاشرے میں کس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے، معاشرے میں کس طرح ایک تقسیم کی جا رہی ہے، یہ بڑے افسوسناک بات ہے. آپ لیپ ٹاپس ہم نے دیے، آپ اس سے بہتر پروگرام لے کے آتے. آپ اپنے 4 سالوں میں آپ دگنی رقم آپ استعمال کر کے انہی بچوں کو آپ باہر کی یونیورسٹی میں بھجواتے جو ہائی اچیورز ہیں. ہم نے اپنے زمانے میں چائنا میں 600 اسٹوڈنٹس بھجوائے صرف مینڈرن چائنیز زبان سیکھنے کے لیے، جس کے اوپر ہم نے
کروڑوں روپے خرچ کیے، ترکی ہم نے بھجوائے تاکہ بیجنگ اور اسلام آباد کا پل بن جائے زبان کے ذریعے، انقرہ اور اپنا اسلام آباد کا پل بن جائے زبان سیکھنے کے ذریعے۔ وہ آج بچے جب وہاں سے زبان سیکھ کے آئے ہیں تو میرے علم میں ہے کہ سی پیک کے تحت وہ سینکڑوں بچے جو ہیں آج وہ انٹرپریٹرز ہیں یا وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور بہت شاندار وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے روزگار اسکیم کا پلان بنایا تھا، اور یہ گاڑیاں جو راوی اور ایک اور اس کا نام تھا راوی، اور دوسری گاڑی کون سی ہے ان کی جو یہ بناتے ہیں بولان، 50,000 نہیں بلکہ 75,000 گاڑیاں ہم نے بچوں کو میرٹ پر دی، میرٹ پر۔ پھر ایک زیور تعلیم پروگرام تھا جنوبی پنجاب کے لیے کہ بچیاں غربت کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان کو اسکولوں سے باہر نہ لے جائیں، تو 6ٹھی کلاس کے بعد جو بچیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتی تھی ان کو ہم نے جو وظیفہ تھا وہ 200 روپے سے 1000 روپے کر دیا۔ یہ وہ انیشیٹوز تھے جو اس ملک کے اندر تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، اپنی قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے یہ پروگرامز ہم نے بنائے تھے، جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے الحمدللہ، اور اس کا بے پناہ اس معاشرے کو فائدہ پہنچا، ہماری جو اکانومی ہے اس کو فائدہ پہنچا۔ آج اس پروگرام کو دوسرے ایک انداز میں، چاہے وہ 20,000 وہ انٹرنشپس ہیں، چاہے وہ جو 20 جو انڈر ڈیولپڈ جو ہمارے اضلاع ہیں ان کی ٹرانسفارمیشن کے لیے، پھر جو 250 منی اسپورٹس کمپلیکس، پاکستان انوویشن فنڈ، نیشنل ٹاپ ٹیلنٹ اسکالرشپ۔ میں احسن اقبال صاحب یہ عرض کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوط حکومت کو آتے ہی جسے کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے، پہلے اس ہچکولے کھاتی ہوئی ہماری جو معاشی جو کشتی تھی اس کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے بچا لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بے پناہ ہمیں اس کاوشیں کرنی پڑی، بڑے پاپڑ ہمیں پیلنے پڑے۔ اس کے بعد پھر جو قدرتی آفت فلڈ جو آئے اس نے بے پناہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت 66 آج صبح میں نے میٹنگ لی، 66 ارب روپے 66 ارب روپے ہم تقسیم کر چکے ہیں ان متاثرہ گھرانوں کو جو کہ سیلاب کی زد میں آئے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے بسپ، جو کہ ایک بہت اچھا میکنزم ہے، ایک بڑی اچھی یہ وہیکل ہے، یہ وفاق نے فنڈ دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اربوں روپے ہم نے یہ خوراک اور پانی، پینے کا پانی، ادویات اور یہ بلینکٹس اور یہ رضائیاں، یہ تمبو، خیمے، یہ ماسکیٹو جو کٹس ہیں، یہ ہم اربوں روپے کی یہ خریدی ہم نے، اور ان صوبوں میں، ان اضلاع میں ہم نے تقسیم کی۔ اب سردی آ رہی ہے اور ونٹر ٹینٹس جو ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست ممالک نے بے پناہ ہمارا ساتھ دیا ہے، جن میں چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، قطر ہے، اور دوسرے ترکی کی بے شمار ٹرینز آئی ہیں، اور بائی سی بھی، بائی ایئر برج بنائے گئے۔ تو بے شمار ہمارے دوست ممالک نے، اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور یورپین یونین ہے، ان سب نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن یہ نقصان یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ اور ہماری جو اس وقت انفلوز ہیں اس میں بہت بڑا گیپ ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ جو فیڈرل فنڈ جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جلا بخشی ہے، بڑے وسائل عطا کیے ہیں۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے 75 سال
ہم نے ان وسائل کو استعمال نہ کیا اور اپنا حق نہ ادا کیا. لیکن انشاءاللہ اس سے ہم فارغ ہوں گے تو یہ پروگرام جو ہیں ان کو اور ہم سپیڈ سے آگے بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ میں احسن اقبال صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ بیٹھیں اور یوتھ کے لیے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم تیاری کریں. جس طرح آپ نے وہ 75 اسکالرشپس یہ رکھے ہیں بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ہم نے اس زمانے میں پنجاب میں جو ہمارے جو ہائی اچیورز تھے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے ہم باہر کی یونیورسٹیوں میں ان کو وظیفہ دیتے تھے. ان اسٹوڈنٹس کو جا کے پوری گورنمنٹ آف پنجاب کی ان کا خرچہ ادا کرتی تھی. اسی لیول پر اسی طریقے سے آپ اس پروگرام کو اس کو بڑھائیں کیونکہ یہ بہت اچھے پروگرام ہیں. بٹ اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. آئی مسٹ سے اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز پنہاں ہے. تو میں آپ کو اس کے اوپر بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور اس پروگرام کو ہم کتنی سپیڈ سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کو ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں وہ ہم ٹولز اختیار کریں. اس کے لیے فنڈنگ کے لیے اب نئے فائنانس منسٹر آ گئے ہیں تو ان کو بھی ہم نصیحت دیں گے کہ اپنی وہ جیب کو ذرا تھوڑا سا اس میں وسعت دیں اور پیسے نکالیں تاکہ یوتھ کے اوپر ہم خرچ کریں. اور اینڈ از ناٹ ٹو, کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ لفظ بھی میں منہ پہ لاؤں تو شرم آتی ہے کہ جناب ہم لیپ ٹاپس کے ذریعے یوتھ کو ہم رشوت دے رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے. آپ نے اپنے صوبوں میں کیا کیا, یوتھ کو آپ نے کس طرح آپ نے امپاور کیا, مجھے بتا دیں آپ پر. کتنوں کو آپ نے وظائف دیے کہ وہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. کتنوں کو آپ نے یتیموں اور بچوں کے لیے آپ نے جو دانش اسکول بنائے جہاں پر ان کے دانش اسکول میں وہ بچے ہیں جن کے والد بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے, والدہ بھی اس دنیا میں کوچ کر گئیں. دانش اسکول ان کے لیے ایک چھتری ہے, ان کے والد اور والدہ کی چھتری ہے ان کے لیے جو کہ اس دنیا میں نہیں موجود. مجھے یاد اچھی طرح ایک بچی جس کا نام عائشہ تھا, شاید وہ رحیم یار خان کی یا شاید میرے خیال رحیم یار خان کے دانش اسکول میں میں ان کو ملا تو وہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا کہ خادم اعلیٰ میں اکیلی بچی ہوں, یتیم بچی ہوں. پہلے میرے والد اس دنیا سے چلے گئے, میری والدہ تھیں تو میں نے کہا چلو والدہ کا سہارا ہے. ایک دن میں اسکول میں پڑھی تھی پتہ نہیں تیسری کلاس میں یا چوتھی کلاس میں, تو میرے پاس فوراً میری ٹیچر آئی کہ چلو عائشہ جانا ہسپتال جانا. خیر تو ہے. اس نے کہا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں. کہنے کہ میں خادم اعلیٰ میں ہسپتال گئی تو ہسپتال میں پہنچی تو میری والدہ دم توڑ چکی تھی اور میں یتیم تھی. میرا کوئی اور سہارا نہیں تھا. زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے مجھے اس نظام نے کر دیا تھا. آج اس دانش اسکول میں, اور میں اپنی والدہ کو اور والد کو کہا کرتی تھی